الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام مجید فی المقام الآخر وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب ماشاءاللہ مجھ سے پہلے میرے بہت پیارے بیٹے قاری طاہر نصیر صاحب نے اس محفل کو گرمایا بھی، تڑپایا بھی اور عروج پر بھی پہنچایا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بچے اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ محفل کے اندر اپنا رنگ جما سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے قاری بلال صاحب نے نہایت علمی گفتگو فرمائی اور دیگر حضرات نے نعت شریف پڑھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں آج تقریر کی تیاری کر کے نہیں آیا، بلکہ ادھر سٹیج پر بیٹھے بیٹھے چند باتیں ذہن میں آئیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دین بڑی محنتوں کا ثمر ہے۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، آپ کی آل پاک نے اپنے خون سے اس دین کے پودے کی آبیاری کی ہے۔ دین اسلام کوئی سستے میں ہونے والا سودا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کی گئیں، اولادیں پیش کی گئیں، اور ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے بنا اور سنوار کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیے۔ قربان جائیں ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے لخت جگر میرے حضور کے قدموں پر نچھاور کیے۔ لوگ اب ہم جب محفلوں میں جاتے ہیں لوگ ہم پہ پھول نچھاور کرتے ہیں، لیکن ان ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے وہ پھولوں کی صورت میں میرے محبوب کے سروں پہ وار کے دوں۔ یہ وہ دین ہے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، لیکن اس کو شان کس نے دی؟ اس کو شان دی ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب خیزیوں نے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے ہوئے ساری رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں عجز و نیاز پیش کرتے ہوئے اس دین کی بلندی کی دعائیں کرتے رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے۔ جس وقت میری سرکار
اللہ رب العزت کا پیغام لے کے مکہ معظمہ کی گلیوں میں دعوت حق دے رہے تھے. اللہ رب العزت نے اب ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے میرے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، اے کالی کملی اوڑھنے والے میرے محبوب، اب اٹھ، اب اپنے گھر سے باہر نکل اور ساری کائنات کو اپنی کملی کی اوڑھ میں لے لے اور کمبلی کے سائے میں لے لے. یا ایھا المدثر. آپ دیکھیں کائنات میں میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ملے گی جن کی زلفوں کی قسم کھائی گئی ہو، جن کی آنکھوں کی قسم کھائی گئی ہو، جن کے چہرہ والضحیٰ کی قسم کھائی گئی ہو، جن کے اٹھنے اور بیٹھنے کی قسمیں کھائی گئی ہوں، اور جن کے کپڑوں، جسم پر لگنے والے کپڑوں کی اور چادروں کی قسمیں کھائی گئی اور ان نسبتوں سے پکارا گیا ہو. یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے اب اٹھ کھڑا ہو، اے میرے کالی کملی اوڑھنے والے قم، اب اٹھ کھڑا ہو، فانذر، اب لوگوں کو ڈرا، لوگوں کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کے خوف سے ڈرا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کر، اپنے رب کی بلندی بیان کر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر لوگوں کے سامنے. دوستو ذرا اپنے آپ کو اس ماحول میں لے چلو جہاں کعبہ شریف کے اندر بھی بت تھے، یہ کعبے کے باہر بھی بت تھے، کعبے کے اردا گرد بھی بت تھے، مکہ کی گلیوں کے اندر بھی بت تھے. بتوں کے اندر سے اس وقت حق کی آواز بلند کرنا جب ان بتوں کی پوجا کی جاتی ہو، ان بتوں کی پرستش کی جاتی ہو، ان کو اپنا معبود مانا جاتا ہو، ان کو اپنا رازق مانا جاتا ہو، ان کو اپنا خالق مانا جاتا ہو، ان کے لیے اپنے مال و دولت ان کے اوپر نچھاوری کی جاتی ہوں، اس ماحول کے اندر سے صرف ایک ہستی کھڑے ہو کر کے کہے کہ ایک اللہ بڑا ہے، اسی کو اپنا معبود مانو، یہ بڑی مشکل بات ہے، کوئی آسان بات نہ تھی. لیکن میرے محبوب وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، جنہوں نے تنہا اللہ رب العزت کی اس بڑائی کو بیان کیا اور اس ایک تنہا رب کریم کے رسول کے ساتھ صرف ایک ساتھی کھڑا تھا، اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. میرے حضور جہاں جہاں سے گزرتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آواز دیتے ہوئے گزرتے، سیدنا صدیق اکبر سائے کی طرح ساتھ ہوتے. حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، لیکن آپ کا سایہ سیدنا صدیق اکبر تھے. سایہ نہ تھا سید کونین کا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے حضور کا سایہ بنا دیا. جہاں جہاں حضور چلتے گئے حضرت ابو بکر صدیق سید کونین کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس اللہ رب العزت کی وحدانیت پر سب سے زیادہ مار، سب سے پہلے مار کس نے کھائی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کھائی تھی. دوستو اور بزرگوں، میرے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا کہ اب اٹھئے، اب وقت آ گیا ہے، اب باہر نکلیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیجئے. اب اس دین نے
حجروں سے نکل کے اب اس نے پوری دنیا پر چھا جانا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ اس شان نے آنا تھا, اس شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھیجا. اے میرے محبوب اس رب ذوالجلال نے آپ کو بھیجا ہے. کس لیے؟ آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے دین اسلام پوری دنیا کے مذاہب پر غالب آ جائے اور ایک دین, ایک نظام زندگی, ایک نظام حکومت ساری دنیا پر قائم ہو جائے. یہ تحریک جاری رہی, یہ تحریک جاری رہی. اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا رہا, کوئی آواز نہیں سنتا تھا, کوئی آواز نہیں سنتا تھا. ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا, ایک علی المرتضیٰ نے لبیک کہا, ایک خدیجۃ الکبریٰ نے لبیک کہا, ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 6 یا 7 سال کے بچے تھے. حضرت انس غلام تھے. حضرت خدیجہ زوجہ تھی. ایک آزاد مرد تھا جس نے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر. میں آپ کو اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کی گواہی دی اور اپنی نبوت و رسالت کی اثبات کیا. نبوت و رسالت کے لیے اللہ رب العزت کی گواہی دی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اپنی گواہی دی. اب جب یہ کام کرتے کرتے اس تحریک کو چلاتے کچھ وقت گزر گیا, کسی بندے نے ساتھ نہیں دیا. اب باری آئی, اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اپنے گھر والوں کو بلائیں, اقربا کو بلائیں. وانذر عشیرتک الاقربین. حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے اپنے گھر میں قریش کی بڑے بڑے شیوخ کی, خاص طور پہ بنی ہاشم کی دعوت کی. بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب کے گھر میں لوگوں کو بلایا, لوگوں کی دعوت کی. دعوت کرنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دیا, اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سارے رشتہ دار بنو ہاشم کے, بنو عبد المطلب کے, وہ سارے رشتہ دار میرے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. لیکن وہ نبی تھے, وہ سچے تھے, وہ حق پر تھے. نبی گھبرایا نہیں کرتے, نبی لوگوں کے طعن و تشنیع سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی ہر طرح کے دشمنوں کے اندر, ان کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ان کو کس کا یقین ہوتا ہے؟ ان کو اپنے رب کا یقین ہوتا ہے جس نے ان کی حفاظت کی قسم کھائی ہے. اللہ کے محبوب کسی سے نہیں ڈرتے, کسی کی جرت نہیں تھی. میرے محبوب علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. ایک بندہ جو ہے اس نے ابو جہل سے قرض لینا تھا, کوئی پیسے لینے تھے, وہ اس کو دے نہیں رہا تھا. وہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ اسی وقت اٹھ کے آپ ابو جہل کے گھر کے دروازے پر چلے گئے. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا, انہوں نے کہا اے محمد کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا قرضہ ادا کرو. وہ اسی وقت اندر گیا اور قرضہ لے کے اس کا آ گیا. وہ حیران ہو گیا کہ یہ بندہ تو وہ تھا جو تقاضے پر تقاضا کیے جانے پر بھی قرضہ نہیں دے رہا تھا. آج کیا وجہ بنی ہے کہ مصطفیٰ نے ایک بار کہا ہے اس کا قرضہ لوٹا, انہوں نے قرضہ ہاتھ میں لے آ کے ابو جہل نے واپس کر دیا.
اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے کھڑا تھا، اگر میں انکار کرتا وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا تھا۔ آپ علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ نے پھر دعوت کی، پھر لوگوں کو بلایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو بلائیں۔ اس کا مطلب ہے دعوت اپنے اقربا سے شروع کرنی چاہیے، وہ نہ مانے پھر دوسروں کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے اقربا کو ڈرائیں، آپ علیہ السلام نے اس حکم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے پھر اپنے رشتہ داروں کو بلایا، پھر اپنے اقربا کو بلایا، پھر دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد، دعوت کھانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور بتوں کے خلاف بات کی اور کہا کہ یہ بت جھوٹے ہیں، سچی رب ذوالجلال کی ذات ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے انکار کیا، پھر وہ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر دعوت کی، پھر ہی ایسا ہوا اور لوگ چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فَإِن وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب اپنے بازوئے رحمت کو ان کے لیے پھیلا دیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا اب آپ کا جو فرض تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ نے ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، اب آپ دعوت عام کریں، جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لاتے چلے جائیں ان کے لیے اپنا بازوئے رحمت بچھاتے چلے جائیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے اپنے بازوئے رحمت کو پھیلا دیں، ان کے لیے نرمی اختیار کریں، ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، ان کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیں جو میرے محبوب آپ پر ایمان لانے والے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ عَصَوْكَ، اب وہ جو خلاف کرنے والے باتیں خیر، اب تو وہ تھا جن کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے محبوب آپ ان کے لیے نرمی اختیار کریں، ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیں، لیکن اس کے باوجود اے میرے محبوب جو آپ کے خلاف بات کریں، جو آپ کی نافرمانی کریں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ انی بریء مما تعملون، فرمایا جو اے میرے محبوب جو تیری نافرمانی کرے ان سے کہہ دو میں جو تم کچھ عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا تمہارے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آنا ہے تو میری تابع فرمانی میں آؤ، میری تابع فرمانی میں آؤ، میری اتباع میں آؤ، مجھے مانو، میری نبوت پر ایمان لاؤ، اور نبوت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ میری پیروی کرو، میرے قدموں پر چلو، میں جو کچھ کہوں اس کو قبول کر لو، میں جو کچھ جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ، لیکن اگر میرے حکموں کو نہیں مانو گے پھر تمہارا عمل تمہارے لیے، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، عزیز الرحیم، اور اپنے زبردست رحم کرنے والے رب پر توکل کریں۔ اے میرے محبوب لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں، اچھا کہنے والوں کو اپنے طرف سمیٹو، اپنے قریب کرو، برا کہنے والوں کو دور کر دو، لیکن اے میرے محبوب لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اے میرے محبوب میں تیرا ہوں تو میرا ہے۔ اے میرے محبوب وتوکل علی العزیز الرحیم، اے میرے محبوب اس پر توکل کریں، اس ہستی پر بھروسہ کریں جو بڑی زبردست رحم فرمانے والی ہے۔ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، لوگ آپ کو اچھا کہیں
تو بڑی بات ہے. لوگ آپ سے آپ کا اختلاف کریں, آپ کے خلاف چلیں, آپ کے دشمنی کریں, آپ کی نافرمانی کریں, پرواہ کرنے کی ضرورت. کم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. بہت سارے لوگ صلح کلی کرتے ہیں, او جی سب اچھے ہیں, سارے مذاہب اچھے ہیں, سارے مذاہب اچھے ہیں. اللہ کے حبیب نے کبھی کسی مذہب دوسرے مذہب کو اچھا نہیں کہا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ایک سٹیج پر تمام مذاہب کو بٹھانے والوں رسول اللہ کی سنت کی طرف دیکھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ ہر باطل مذہب سے برات کرنے والے ہیں, ایک دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ کے محبوب کو کہا گیا فَإِنْ أَصَوْكَ, جو لوگ اے میرے محبوب آپ کی اگر نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے انی بری مما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. اور اس پر توکل کریں جو رحیم ہے, جو عزیز ہے, اور اس کا وہ کیا کرتا ہے, الذی یراکا حین تقوم, اے میرے محبوب وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے جب تو رات کو اٹھتا ہے. اے میرے محبوب الذی, وہ عزیز وہ رحیم رب, الذی یراکا, جو تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا. میرے محبوب وہ تجھے ہی دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا محبوب اللہ رب العزت کی ہر وقت نگاہوں میں رہتے تھے. کسی وقت وہ محبوب کسی وقت اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا کرتے تھے. الذی یراکا حین تقوم, اے میرے محبوب جب آپ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے, وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے. نماز تہجد ملاقات رب کا نام ہے. صوفیاء کرام تہجد کی نماز کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت اس لیے قرار دیتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے, اس خاص موقع کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا. الذی یراکا حین تقوم, اے میرے محبوب ہم تو بس تجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں. نوری مکھڑا زلفاں کالیاں, اسی تو بس تانوں ویکھدے رہندے ہیں, ساڈا تو ہور ہے ہی کوئی نہیں جس نوں ویکھیے. یا میرے محبوب ہم بس تجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں. جب تو کھڑا ہوتا ہے, جب تو بیٹھتا ہے, جب تو لیٹتا ہے, جب تو سوتا ہے, جب تو جاگتا ہے, جب تو چلتا ہے, بس ہم تجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں. اور دنیا میں کوئی دکھاؤ, اس پوری کائنات میں کوئی اور دکھاؤ میرے مصطفیٰ کے سوا جس کو رب تعالیٰ دیکھتا ہے. ساری دنیا تیرے وال ویکھ دی, رب تیرے وال ویکھدا. یہ مرکز ہے مصطفیٰ اور رسول اللہ, اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی ذات مرکز و محور ہے اس کائنات کا, جس کی طرف کائنات بھی دیکھتی ہے, کائنات میں بسنے والے انسان بھی دیکھتے ہیں, فرشتے بھی دیکھتے ہیں, جنات بھی دیکھتے ہیں, شجر و حجر بھی دیکھتے ہیں, پرندے درندے چرندے بھی دیکھتے ہیں, اور اللہ رب العزت کی ذات بھی دیکھتی ہے. ایک ذات محور کائنات ہے, ایک ذات محور کائنات ہے جس کی طرف سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. اور یہی منظر میدان محشر میں ہوگا, یہی منظر میدان محشر میں ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میدان محشر میں لائی جائے گی, اللہ رب العزت رسول اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. ساری کائنات کافر مسلمان بد مذہب نیک مذہب والے اسلام والے بے دین سب مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں. سبحان اللہ. الذی یراکا حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, اے میرے محبوب اللہ رب العزت وہ ذات ہے, وہ عزیز رحیم وہ ذات ہے جو میرے محبوب آپ کا اٹھنا, راتوں کو اٹھنا دیکھتی رہتی ہے. وتقلبک فی الساجدین, اور آپ کا ساجدین کے اندر چلتا ہوا بھی دیکھتی رہتی ہے. نبی کریم علیہ السلام جس وقت صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے, جب وہ سجدہ ریزیاں کرتے تھے, نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ پاک سے نکلتے تھے اور ان کے اندر سے گھومتے چلے جاتے تھے. اللہ رب العزت نے اسی کو کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے میرے محبوب ہم تجھے دیکھتے ہیں
اس وقت جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ اہل ایمان کے اندر سے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی صفوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے محبوب، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت، حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے رحم اطہر میں آنے تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ کی پشت میں آنے تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سجدہ کرنے والا نہ۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، ہم حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک تیرے نسب کا خیال رکھنے والے ہیں، تیرے نسب کا خیال رکھنے والے ہیں کہ تیری نسل پاک میں، تیرے نسب پاک میں، تیری جد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والا نہ ہو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے کے سارے سجدہ ریزیاں کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنے والے تھے، ان میں کوئی ایک بھی مشرک نہ تھا۔ یہ ایک ایسا پاک نسب ہے جس کے علاوہ کوئی اور پاک نسب نہیں ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے محبوب، ہم آپ کا اہل سجدہ کے اندر چلتا ہوا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ آپ کا سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت جو ہے نا، جو کچھ بھی آپ کی شان میں بیان کیا گیا ہے، یہ سب اللہ رب العزت سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے محبوب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اٹھتے تھے، ہمیں بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب کی محفل میں آنے والوں، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ذکر کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان پاک حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔